پہلی مسٹیک ہے، توجہ سے سننا ہے آپ نے. یہ دیکھیں والضحا، اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں والضحا، والضحا ایسے نہیں پڑھنا. واو زبر ضاد، واد ضاد پیش دو، وضو وضو. ہا سٹینڈ زبر ہا، ہا کھڑا زبر ہا. یہ جو ہا ہے اس ہا کا تعلق حلق سے ہے، سینے سے، سینے کی طرف نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حلق سے جو ہے وہ ہا نکلے گی، تو اس لیے اس کو بریک پڑھیں گے. ہا والضحا والضحا. اب اس کو ایسے بھی نہیں پڑھنا والضحا. واو اس وقت تک ادا صحیح طریقے سے نہیں ہوگی جب تک ہونٹ جو ہے وہ گول نہیں ہوں گے. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے والضحا. آگے ہے واللیل. اب اگر ملا کے پڑھیں گے تب بھی یہ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہی پڑھا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ملا کے پڑھنے سے یہ جو کھڑا زبر ہے یہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. یہ اگر ملا کے پڑھیں گے تو یہ کھڑا زبر پڑھا جائے گا. والضحا واللیل. اب اس کو واللیل نہیں پڑھنا، واللیل لام یا لام زبر یا لائے نہیں ہوتا، لام زبر یا لئی لئی. واللیل لام زیر لی ہوتا ہے، لے نہیں ہوتا. واللیل. آگے ہے اذا سجا. اذا یہ ذال نارمل پڑھا جائے گا، اس میں سیٹی نہیں آئے گی. اذا ذال کے آگے الف ہے، اس کو لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار. اذا سجا. اگر ملا کے پڑھیں گے تو یہ کھڑا زبر پڑھا جائے گا. سجا ما ودعک. ٹھیک ہے، وقف کریں گے یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو سجا. آگے ہے ما ودعک ربک وما قلا. اب یہاں پر میم کے آگے الف ہے، میم زبر الف ما، ایک الف کی مقدار اس کو کھینچیں گے. آگے واؤ کو دال سے کنیکٹ کریں گے، واؤ زبر دال، ود دا زبر دا، ودا. عکا عین کو کلیئر کرنا ہے، عین کو عین ہی پڑھنا ہے، حمزہ نہیں پڑھنا. حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، عین نارمل پڑھا جاتا ہے. اگر پھر بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو اس کے ہجے کر کے پریکٹس کریں. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، را عی عو. اسی طرح کسی اور حرف کے ساتھ ملا لیں. با زبر عین با، تا زبر عین تا، ثا زبر عین ثا، جیم زبر عین جا. اس طریقے سے اگر ملا کے پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے اور ہجے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ جلد، بہت ہی جلد جو ہے وہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائے گا. ودعک ودعک ما ودعک ربک. اس کو ربو کا نہیں پڑھنا، ربک ربک. وما قلا وما قلا. یہ قاف دو نقطوں والا ہے اور دو نقطوں والا قاف جو ہے یہ پر پڑھا جاتا ہے، یعنی جس کو عام طور پہ آپ کہتے ہیں کہ موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تجوید کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں پر پڑھا جاتا ہے. تو اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. قا قلا. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، قلا ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. یہ جو یا ہے یہ یا سائلنٹ ہے، یہ نہ پریشان ہونا کہ یہ یا کیوں نہیں پڑھا جا رہا. ٹھیک ہے، اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. اب آگے چلتے ہیں. تھوڑا سا میں رائٹ سائڈ پہ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں پرابلم نہ ہو. جی یہ دیکھیں، یہ واو ہے، واو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آگے نیکسٹ لائن پہ ولل آخراتو، ولل آخراتو. اکثر لوگ پڑھتے ہیں ولل آخراتو، آخے نہیں پڑھنا، خوازر خی ہوتا ہے، خوازر خے نہیں ہوتا. ولل لام کے اوپر جزم ہے، یہ دیکھ لیں، اس پہ قلقلہ نہیں کرنا. قلقلہ کے حروف 5 ہیں، قطب جدن، قاف تا با جیم دال. یہ میرے خیال میں ہر ویڈیو میں بھی یہ شیئر کیا جاتا ہے، جو بھی ویڈیو بناتا ہوں اس میں. کوئی اگر ویڈیو میں رہ جائے تو الگ بات ہے، لیکن اکثر ہی یہ ذکر کرتا ہوں میں حروف قلقلہ کا. تو یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. لام جو ہے یہ بغیر قلقلہ کے ہے، لام زبر لام لل،
लल आखी वलल आखिरातु। अगर इसको पढ़ेंगे वलल आ तो ये बहुत मिस्टेक है, ठीक है। तो इस मिस्टेक को ख़त्म करना है। वलल लाम पे आवाज़ जो है वो जम जाए, वलल आखिरातु, आ हमजा के ऊपर खड़ा दबा रहा है, एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे। आखिरातु, रातो नहीं पढ़ना, रातु तापिश्तु, आखिरातु। खैरुल्ला का, अब इसको लोग पढ़ते हैं खैरुल्ला का, ऐसे नहीं पढ़ना, खा ज़बर या खई, खाए पढ़ेंगे मिस्टेक हो जाएगी। खई खई रुल्ला का, इसको या लीन बोलते हैं। और अगर या मद्दा हो तो उसको लंबा किया जाता है, या लीन हो तो उसको लंबा नहीं किया जाता, ठीक है। ये या लीन है, खा ज़बर या खई, और इसको खै पढ़ेंगे मजहूल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। खई रुल्ला का, रा को लाम से मिलाएंगे, रुल्ला का। मीनल ऊला, अब इसको मीनल लाम में कलकला नहीं करना, मीनल ऊला लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, जब वक्फ करेंगे ये पढ़ा जाएगा। आगे है वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। थोड़ा सा इसको मैं इधर कर लेता हूँ जी। वाला सौफा, अब एक इसको क्या पढ़ते हैं लोग, वाला सौफा, ऐसा नहीं पढ़ना, बहुत बड़ी मिस्टेक है। सीन ज़बर वाओ सौ होता है, साओ नहीं होता, सौ। वाला सौफा युअतीका, या के बाद आइन है, या पेश आइन, आइन को क्लियर करना है, ठीक है। आइन नॉर्मल पढ़ा जाता है, इसको सख्ती से नहीं पढ़ना। हमज़ा की आवाज़ जो है वो सख्ती में आती है, आइन की आवाज़ सख्ती से नहीं आती। हमज़ा का साउंड कैसे आता है, हमज़ा ज़बर आ ई ऊ, और अगर इसी तरीके से आइन को पढ़ा जाए तो आइन ज़बर रू, ठीक है। तो जब आइन साकिन हो, ये यहाँ पर या के आगे आइन जो है वो साकिन है, या को आइन से मिलाएंगे, या पेश आइन युअतीका, ता के आगे या है, ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार इसको खींचेंगे और तो फुल मौत पड़ा जाएगा, हरूफ मुस्तालिया में से है। युअतीका रब्बुका, बा के ऊपर शद है, जिस हर्फ के ऊपर शद हो वो हर्फ जो है वो 2 बार पढ़ा जाता है। रा ज़बर बा, रब बा पिशबू, रब्बुका फतरदा, बहुत के ऊपर जो खड़ा ज़बर है ये पढ़ा जाएगा वक्फ में भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग अक्सर कहते हैं कि वक्फ में जो ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये वक्फ में भी पढ़ा जाता है, अलिफ हो या खड़ा ज़बर हो। आगे या है, ये या साइलेंट है। अब इसको साउंड में पढ़ना है, आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। वलल आखिरातु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ठीक है। अब इसको दुआद नहीं पढ़ना, दुआद और ना ही ज़ुआद पढ़ना है। दुआद का जो मखरज होता है, ज़ुबान की लेफ़्ट साइड जो होती है, वो लेफ़्ट साइड ऊपर वाली लेफ़्ट की जो दाढ़ें हैं, यानी जो बाएं साइड वाली दाढ़ें हैं ऊपर वाली, उसके साथ ये टच होगी तो ये दौद पढ़ा जाएगा, और ऊपर की तरफ ज़ुबान को उठाएंगे तब ये मोटा पढ़ा जाएगा। दौद फतरदो। अब आगे चलते हैं। अलम यजिद का यतीमन फआवा, यहाँ पर दाल पे कलकला है, यह हरूफ कलकला में से है। कुतुबु जद्दिन, दाल जो है हरूफ कलकला में से है। हरूफ कलकला जब साकिन हो तो दाल के ऊपर कलकला होता है। या जिद ये कलकला है। अलम या जिद का यतीमा, ताकि आगे या है, एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे। यतीमा, यहाँ पे गुन्ना करेंगे, मीम के ऊपर जो 2 ज़बर है ना, इसके ऊपर गुन्ना करेंगे। यतीमा फआवा, एक अलिफ की मिकदार हमज़ा को भी खींचेंगे, वाव को भी खींचेंगे। आगे या जो है ये साइलेंट है। फआवा।
اگر ملا کے پڑھیں گے تب بھی یہ ایسے ہی پڑھا جائے گا، اس کو چینج نہیں کریں گے۔ آگے ہے واو واجدہ کا ضالا فہدا، یہاں پر بہت بڑی مسٹیک ہے، واوا جادہ کا، اس کا ساؤنڈ کیسے آئے گا؟ واوا جادہ کا، واوا جادہ کا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں دالن فہدا، دالن فہدا، ایسے نہیں پڑھنا۔ ایک تو دعا کا مخرج جو ہے وہ صحیح طریقے سے نکالنا ہے، دعا کو صحیح طریقے سے نکالنا ہے مخرج سے۔ آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے یہ اوپر والی لائن میں کہ دعا کا مخرج کیا ہے، اسی چیز کو آپ نے رپیٹ کرنا ہے۔ اور دعا فل موت پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو باریک نہیں پڑھیں گے، چاہے اس کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو یا پیش ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو فل موت ہی پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ اب اس کے ہجے کیسے کریں گے؟ ضاد زبر الف لام، ضال ضال، لام دو زبر لن، ضالن، ٹھیک ہے؟ الف کے اوپر مد ہے، مد متصل اس کو کہا جاتا ہے تجوید کی اصطلاح میں، عام طور پہ لوگ بولتے ہیں بڑی مد، 2.5 سے 3 الف اس کی مقدار ہوتی ہے، 2.5-3 الف جتنا جو ہے وہ آپ کھینچ سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ جو پڑھتے ہیں ضالا فہدا، یہ غلط ہے۔ ضاد کو لمبا کر، ضاد کو جب پڑھیں گے تو الف کو لمبا کر کے لام کے ساتھ ملانا ہے، تھوڑا سا زور دے کے لام کو پھر پڑھنا ہے۔ کیسے؟ ضالن ضالن فہدا، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو پریکٹس ہو جائے پھر آسانی سے پڑھا جاتا ہے۔ ضالن فہدا، ضالن فہدا، ٹھیک ہے؟ دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، ہا جو ہے وہ بھاری آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے علم یجد کا یتیما فآوا، واو وجدہ کا ضالا فہدا۔ آگے چلتے ہیں نیکسٹ لائن پہ۔ جی ایک جو ہے واو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جب پیج کو ہم ادھر کریں گے تو صرف ایک ہی واو نظر آئے گا، اس کو میں اوپر کی طرف تھوڑا سکرول کر لیتا ہوں۔ جی واوا جادہ کا، واوا جادہ کا، عائلن، اکثر لوگ پڑھتے ہیں عائلن فاغنا، عین کو بھی حمزہ پڑھ دیتے ہیں، حمزہ کو بھی حمزہ پڑھ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، یہ عین ہے، عین کا ساؤنڈ آئے گا، عین زبر الف، را حمزہ زیر ای، رائی، لام دو زبر لن، رائلن، ٹھیک ہے؟ یہ الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، مد متصل، عام طور پہ جو لوگ تجوید نہیں جانتے وہ بولتے ہیں بڑی مد، تو اس کی 2.5 سے 3 الف مقدار ہے، آسانی سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی اب عین کو عین پڑھنا ہے، کلیئر کرنا ہے، را رائلن، لام کے اوپر 2 زبر غنہ ہوگا، لن، فاغنا، فاغنا، اکثر لوگ غین میں کلکلا کرتے ہیں، فاغنا، اغنا، ایسے نہیں پڑھنا، فاغنا، غین کے اوپر آواز جو ہے وہ جم جائے، فاغنا، غین فل موت پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پر پڑھا جائے گا۔ آگے ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہاں پر میم کے اوپر شد ہے، فا کے بعد حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ فا زبر فا، حمزہ میم، حمزہ زبر میم، ام، فَأَم، میم زبر لام مل، میم کے بعد جو الف ہے دونوں الف گر جائیں گے، ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تَقْهَرْ، اب اس کو ایسا نہیں پڑھنا فلا تقہر، تقہر، بیچ میں ہا ختم کر دیتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا، ہا کو بھی کلیئر کرنا ہے تاکہ صحیح طریقے سے پتہ چلے کہ پڑھی جا رہی ہے۔ قاف میں قلقلہ ہے، 2 نقطوں والا قاف ہے، فل موت پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، اور ہا کو بھاری آواز کے ساتھ پڑھیں گے، را کو پر پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را ساکن، را پر پڑھا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. اچھا جی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تَقْهَرْ. آگے ہے وَأَمَّا السَّائِلَ، ایک ورڈ جو ہے ادھر ہے اور دوسرا ورڈ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ میم کے اوپر شد ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ غنہ کریں گے. میم اور نون کے اوپر شد آ جائے تو غنہ ہوتا ہے. یہ کئی دنوں سے آپ کو یہ میں بات ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں. تو یہاں پر میم کے اوپر شد ہے تو غنہ کریں گے. میم کو پھر اس سین سے کنیکٹ کریں گے، اس سین کے ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے، واو زبر وا، حمزہ زبر میم ام، وا ام، میم زبر سین مس، سین زبر الف سا، مسا، حمزہ زیر ای مسائی، لام زبر لا. وَأَمَّا السَّائِلَ، الف کے اوپر مد ہے، مد متصل بولتے ہیں جس کو عام طور پہ بڑی مد کہا جاتا ہے جو تجوید کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا بولتے ہیں، یہ بڑی مد ہے، تو اس کی 2.5 سے 3 الف مقدار آپ کر سکتے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اب اس کو ایسے نہیں پڑھنا فلا تنہار، تنہار پتہ نہیں چلتا کہ ہاں پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا. نون میں قلقلہ بھی نہیں کرنا. تن ہر، تن ہر، فلا تن ہر. آگے ہے وَأَمَّا، میم کے اوپر شد غنہ ہوگا. آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ. اب یہاں پر با کے نیچے زیر ہے، با زیر بی ہوتا ہے، بے نہیں ہوتا. اگر اس کو پڑھیں گے بے نعمتی تو یہ مجہول ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. تو با زیر بی، نون زیر عین نیع، بنیع، میم زبر ما، بنعما، تا زیر تی، بنعمتی ربک فحدث. اب یہاں پر جو لوگ مسٹیک کرتے ہیں، ہا کو یہاں پہ، حالانکہ ہا بریک ہے، اس کا تعلق حلق کے ساتھ ہے اور سینے کی طرف جو اس کا آواز آتی ہے وہ نہیں ہے، اس کا تعلق سینے کی طرف نہیں ہے، حلق کے ساتھ ہے. فحدث، حدث، لوگ کیا پڑھتے ہیں فحدث، فحدث، ایسا نہیں کرنا. فحدث، سا میں سیٹی نہیں ہوگی، سا بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، زا، سین، صاد، ان 3 حروف میں سیٹی ہوتی ہے، ان کو حروف صفیریہ بولتے ہیں، اور سا میں سیٹی نہیں ہوتی. حدث، فحدث. ٹھیک ہے، دس. اگر پھر بھی آپ کو پرابلم ہو تو یہ مخرج یاد کیجئے گا کہ آپ کی زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر والے دانتوں کے نچلے کنارے سے لگے گی تو یہ سا، اندرونی کنارے سے لگے گی تو یہ سا پڑھا جائے گا. سا، سا، سا. فحدث، فحدث. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب ہم اس کو لہجے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ جن لوگوں کی خواہش ہے کہ ہمیں لہجے کے ساتھ بھی پڑھنا ہے تو وہ لہجے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. حالانکہ اکثر لوگ جو ہے کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لہجے میں نہ سکھائیں. بہرحال ہر کسی کا اپنا جو ہے وہ اپنی سوچ ہے. چلیں جی، یہ لاسٹ والے حرف جو ہے تھوڑے سے 1-2 حرف جو ہے وہ نہیں نظر آئیں گے تو پھر آپ کمپرومائز کر لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. جی،
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا سمجھ آ گئی ہوگی اچھے طریقے سے. اگر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے حوصلہ افزائی کے لیے اپنا جو ہے وہ اوپینین دیا کریں، اور اپنے فیملی ممبرز میں اپنے دوستوں میں ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ہو، جو پڑھے گا اس کا ثواب اس کو بھی ہو، اور جہاں جہاں تک اس کو پڑھا جائے گا اس کا ثواب مجھے بھی ملتا رہے گا. تو اس ثواب میں سب مل کر شامل ہوں. اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اپنے فیملی ممبرز میں شیئر کریں. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور نیکسٹ ویڈیو کا شدت سے انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.